لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر جنت بیگار کے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلام کی آغوش اور اسلام کے گود میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مومن مسلمان بن کر پیدا ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان، ان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے. اس پر آج گفتگو ہوگی. نماز کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 700 سے زیادہ آیات میں اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا. اللہ اگر ایک بار ہی اگر کہہ دیتے نماز کے بارے میں تو بس بات ٹھیک تھی، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے 700 جگہ پر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے نماز کے لفظ کو اللہ نے لایا ہے. تو اتنی مرتبہ اللہ ذکر کیا تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی دین کے اندر. نماز اہم عبادات میں سے ہے. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر روزہ ہے. آدمی بیمار ہے، تندرست کی طاقت نہیں ہے، تو اسے روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہوتا. بالکل بوڑھا ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس پر سے روزہ ہٹ جاتا ہے اور اسے اپنی طرف سے فدیہ وغیرہ ادا کرنا پڑتا ہے. یا آدمی اب تو بیمار ہے، بعد میں پھر طاقت آ گئی تو اسے رکھنا اور کرنا پڑے گا. اس طرح ہر عبادت کے اندر عذر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چھوٹ ہو سکتی ہے. مثال اور ایک مثال، آدمی اگر مالدار ہو تو مالدار پر بھی زکوٰۃ، اب اس کے پاس مال آ گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہوتی. مال ہو نصاب کے بقدر، جتنا مال بنا اتنا مال ہو، اور اس کے بعد اس مال پر 1 سال گزرنا، تب جا کر
اس پر زکات فرض ہوتی. حج بھی ہو تو حج کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے اس کا، اس کے کرنے کا ایک مقام ہے، اور حج کے کرنے کے کچھ دن ہیں. ان دنوں میں، ان موسموں میں، اس مہینے میں حج ادا ہوتا. اس کے علاوہ اب اگر حج کرنا چاہے کوئی تو حج ادا نہیں ہوتا. اگر اب کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ فرض بھی نہیں ہوا. اب رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنا پڑتا. تو ایسا عبادتیں عذر کی وجہ سے، مقامات کی وجہ سے عدلتے بدلتے اور کبھی کبھار ثابت ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھار چھوٹ مل جاتی ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس میں چھوٹ بولنے کی بات نہیں. اس کے اندر، نماز کے اندر کسی قسم کی کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے. حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو، نماز کی تاکید اور پابندی کو، نماز کی فضیلت کو، آدمی کو، مومن مسلمان کو نماز کا پابند بنانے کے لیے بڑا ہونے کے بعد اسے نماز کا اہتمام کرو، ایسا نہیں بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن ہی سے بچے کو نماز کی تاکید کرو. 7 سال کی عمر میں، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی دعوت دو. نماز کے بارے میں بچے کو، جب تو نماز کو جا رہے ہو تو بچے کو تو اٹھا کر لے کر جاؤ. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر بچے پر تنبیہ کرو، بچے کو نماز نہ پڑھنے پر پوچھو، بچے کو کچھ ڈانٹو. کئی تو نہیں پڑھا وہاں، اٹھے تو تجھے میں پڑھنا تھا، پڑھنا. آج سے تقریباً آج بھی کچھ مائیں ہیں، لیکن بہت گنی چنی مائیں ہیں. ورنہ آپ نے اپنی بچپن کو دیکھا ہوگا، بچپنے کو دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً 21-20 سال پہلے بھی ایسی مائیں تھی اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت اور تاکید اور بچوں کو نماز کی پابندی کرانے کے لیے بچوں کو اتنا کہتی تھی کہ بچے اگر تو آج نماز نہیں پڑھے گا تجھے کھانا نہیں. یہ بولتے تھے مائیں. آج سے تقریباً 21 سال پہلے بھی ہمارے بچپن کا بھی ایسے واقعات ہے. نماز پڑھیں گے تو کھانا ملے گا، قرآن آج پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، عربی کو جائیں گے، مکتب پڑھیں گے تو کھانا ملے گا، نہیں تو نہیں. نماز نہیں، کھانا نہیں. نماز نہیں تو ماں بچی کو بولتی تھی بیٹا اگر آپ تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تجھے اپنے پاس نہیں سلاؤں گی. تو بچوں کے دلوں کے اندر بچپن ہی سے نماز کی اہمیت کو ہماری مائیں بٹھاتی تھی. آج اتنا بڑا عرصہ ہونے کے بعد بھی تقریباً آج کے زمانے کے اندر 20-30 سال کی عمر کے بچے کو بھی کوئی باپ نماز کے لیے بلاتا نہیں، نماز کے لیے اٹھاتا نہیں. کوئی ماں اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتی نہیں، جگاتی نہیں، بلکہ اور کیا بولتی، رات بھر کام کر پایا ہے، ابھی اسے آنکھ لگی ہے، ابھی تھکا ماندہ آ کر رات کے 11 بجے 12 بجے آ کر سو گیا ہے. اگر 9 بجے آئے تو کوئی بولنے کا، رات کو 9 بجے آ کر سو گیا تو تھک کو 9 بجے سو گیا تو کتنے گھنٹے سویا ہے؟ نماز کب ہوتی ہے؟ 2-3 بجے ہوتی ہے فجر کی نماز. 6 بجے 6:15 کو آج کل تو 6:15 کو نماز ہو رہی ہے. آدمی کی نیند تقریباً دن اور رات کے ملا کر 7-8 گھنٹے کے اندر نیند مکمل ہو جاتی ہے. آدمی کی سستی، اس کی کاہلی سب ختم ہو جاتی ہے. 7-8 گھنٹے سے زیادہ سونے والا اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے. آدمی ہمیشہ ڈر رہتا، ہمیشہ کون سا بھی کام کرنے بولو نہیں کرنے ہاتھ ہوتا. 7-8 گھنٹے سے زیادہ سونے والے آدمی کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اللہ نے لمٹ رکھا، اتنے سال کا بچہ کتنا سونا، کتنے سال کے بچے کے لیے کتنی نیند کافی ہو سکتی ہے، کتنی عمر ہے تو کتنے گھنٹے سویا تو شریر مکمل ہو سکتی ہے. یہ سب ہمارے بزرگوں نے سائنس کی روشنی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کتنے مہینے کے بچے کے لیے کتنی نیند کافی ہو سکتی ہے.
کتنے سال کے آدمی کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند اسے مکمل ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کو کبھی عرض کروں گا. لیکن مائیں کہتی کہیں آج سے 20-30 سال پہلے کی مائیں کیا بولتی تھی؟ بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی تاکید کراتی تھی، نماز نہیں تو کھانا نہیں بولتی تھی. لیکن آج کی مائیں اور آج کے باپ بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بچے چھوٹے بچے گھر کی طرح آواز بھی کر لگتے ہیں تو مائیں بولتی رہی کہ بیٹا تیرا باپ ابھی آ کر سو گیا ہے، تیرا چاچا ابھی آ کر سو گیا ہے، ڈسٹرب نہ کرنا اسے، اب آؤ کب بھی آؤ، لیکن نماز چھوڑنا نہیں. جتنا نیند کو اس کی سکون اور تسلی کا سوچتی ہے، اگر اتنا ہماری مائیں اگر نماز کا سوچتی تو بچہ کبھی کا وہی بن جاتا. بچوں کو آج کے دور میں اگر بچوں کو خراب کرنے کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا رول اور اہم کردار ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے. باپ سے بڑھ کر ماں کا کردار ہے. بچوں کو آج نماز ہی پڑھنے دیتے کون؟ ماں. باپ کا تو باپ کا درجہ، باپ تو کبھی کبھار ٹوکتا رہتا، کسی کی بات سن کر، کسی مولوی صاحب کی تقریر سن کر، کسی عالم صاحب کا بیان سن کر بچوں کو نماز کی تاکید کرنا ہے، بچوں کو نماز پر بہت سخت تلقین کرنا ہے، ایسا بول کر سن کر آ کر باپ کبھی کبھار بول سکتا ہے، لیکن ماں کبھی نہیں بولتی. بلک بولتی مولوی صاحب کو، بلک ان کا کامش بولتے رہنا، ان کا کامش پڑھتے رہتے رہنا، ان کا کامش لوگوں کو یہ بولو وہ بولو، لوگوں کو کیا عقیدت بولتے تھے انہوں نے کہا. اب تک سب کو آیا پورے سوئے تو کون سونا، تم نہیں سوئے گا تو تم کو دن پر کام کو کیسا جائے گا؟ یہ جو سستی ہوتی تو سو جا. اڑا کر سلانے والی ماں ہوتی ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان مسلمان 18 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں علماء کے بیانات کو سن کر داڑھی رکھنا چاہتے رہے، اپنے بالوں کو برابر سنت طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق برابر کرنا چاہتے رہے، اپنے سر پر ٹوپی پہننا چاہتے رہے، اپنے چہرے پر داڑھی کو نبی کی سنت کو سجانا چاہتے رہے، اپنے لباس کو اسلامی شاعر اور اولیاء کے علماء کے لباس کے مطابق اپنے لباس کو سجانا چاہتے رہے، زیب تن کرنا چاہتے رہے، پہننا چاہتے رہے. لیکن ان تمام چیزوں میں رکاوٹ بننے والے کون؟ ماں باپ. ماں اصل ہوتی ہے پہلے. اب پشتو پہن لیا، اب پشتو چھپا پہن لیا، اب پشتو داڑھی رکھ لیا تو تجھے کون بچ دیتا وہاں؟ بس ایک بات بولتا تھی ماں، بس بچہ ہو صحیح طور کر داڑھی چھوڑتا صحیح. اس لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کڑی نظر رکھنا. جتنا ادب، سلیقہ، تمیز، تہذیب، اخلاق ماں باپ کر سکتے ہیں اتنا کوئی عالم نہیں کر سکتا. کرتے، لیکن بات کی بات ہو، بچپن میں ہی اگر ماں باپ بچے کو توحید کا پیالہ پلا دیے، اللہ کی محبت کا سبق پڑھا دیے، نبی کی محبت کا بچے کو سبق پڑھا دیے، قرآن کا سبق پڑھا دیے، نبی کی محبت کا سبق پڑھا دیے، مسجد کا احترام کا سبق پڑھا دیے، اسلام کیا بتا دیے، شریعت کیا بتا دیے، اللہ کا کلام کیا بتا دیے، پڑھنے پر کیا ملتا بتا دیے، روزے پر کیا ملتا بتا دیے، ایک پیسہ صدقہ کرنے پر کیا ملتا بتا دیے، ایک بھوکے کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے آدھی روٹی دینے پر کیا ملتا بتا دیے. اگر ثواب کو، اجر کو، آخرت کی فکر کو، جنت کی طرف کو ماں باپ بچپن میں ہی بچوں کے چھٹی قدر ڈال دیے تو پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے بولنے سے پہلے تمام قوم سدھر کر سور کر آ کر بیٹھی ہوگی، ایسی پگڑی بن کر آ کر بیٹھے. اب ہم کو بھی اگر سب مجمع میں پگڑی بن کر بیٹھے ہوئے تو ہم کو بیان کرنے کے لیے ڈر ہوگا. سب عالم صاحب بیٹھ کر رہے، علماء بیٹھ کر رہے، ہم کو بیان کرنے میں کچھ ڈر اور خوف ہوگا. میں کیا بولوں گا غلطی؟ یہ لوگ مجمع سے اتنے عالم صاحب بیٹھ کر پگڑی بن کر میری کیا غلطی پکڑیں گے؟ ڈر اور خوف کے مارے ہم تکلیف ہو جائیں گے. بچپن ہی سے بچوں کو تاکید کرنا، بچپن ہی سے بچوں کو توحید کا پیالہ پلانا، بڑے ہونے کے بعد نہیں. تربیت کا آغاز بچپن ہی سے کرنا ہے. توحید کا پیالہ بچوں کو شریعت کی نگاہ سے، شریعت کی روح سے اگر دیکھیں گے تو بچپن ہی میں اذان دیتے ہیں. کیوں؟
بچپن ہی میں ایک کام اذان ایک کام اقامت دی جاتی ہے. کیوں؟ اب تجھے کرنا کیا ہے؟ تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، بس تیرے پاس مختصر سا بہت تھوڑا وقت تیرے پاس بچا ہوا ہے. اب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، تو اب کیا رہے گا؟ رکعت بن کر کھڑے ہونا نماز کے لیے باقی ہوگا. اب تیرے پاس بس اتنا ہی وقت ہے. اب تو اس چھوٹے وقت کے اندر تیرے اللہ کو تو راضی کر لے، تیرے نبی کے طریقے کو تو اپنے جسم کے اندر سجا لے. ماں باپ بچپن سے بچوں کی تربیت کرو. تربیت نہیں کریں گے تو پھر بچے بہت بگڑ جائیں گے، اتنے بگڑ جائیں گے، اتنے بگڑ جائیں گے کہ بچے خود ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکالیں گے. تربیت نہ ہو تو یہ ہوگا. تربیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تربیت ہوگی تو بچے خود میں یہ پیدا کروں گا، میں یہ پیدا کروں گا، مجھے آستی کچھ نہ کو، بس میرے باپ مجھے آستی میں سے پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہ ملے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی مظاہرہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے میرے باپ کو دے دو. بچے یہ کب بولیں گے؟ ایک پیسہ نہ کو مجھے. 4 بھائیاں ہیں، 4 بھائیوں میں سے ایک بچہ اگر اس کی تربیت ہو تو کیا بولے گا؟ تم 3 پیسوں لے کر چلے جاؤ لیکن ماں باپ کو میرے حوالے کر دو. اگر سب کی تربیت ہو کر تو سب کیا بولیں گے؟ سب لڑتے رہیں گے، سب لڑتے رہیں گے. میرے پاس 3 مہینے، میرے پاس 3 مہینے، میرے پاس 4 مہینے، میرے پاس 2 مہینے. بچے لڑتے رہیں گے. تربیت ہوگی تو ماں باپ کی کفالت اور ماں باپ کی ذمہ داری بچے کو اٹھانے گی. پھر کسی اولڈ ہوم میں جا کر ماں باپ کو جا کر وہاں سپرد کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بچوں کا اگر تربیت کر کے ہوں گے تو پھر یہ سب ہوگا، نہیں تو پھر وہی ہوگا. بچے گھر سے نکال دیں گے ماں باپ کو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کو کہا. نماز کو جب تم آ رہے ہو تو بچوں کو اٹھا کر لے کر آؤ. حالانکہ ابھی نماز بچے پر فرض نہیں ہوئی، بچہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، شریعت کے احکام اس پر ابھی لاگو نہیں ہوئے. 7 سال کی عمر میں اس کی ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی پابندی کے لیے، عادت پڑنے کے لیے آدمی اس سے محبت پیدا کر لے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے، اس کی اہمیت کو بچے کے دل کے اندر بٹھانے کے لیے بچپن ہی سے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تلقین کرو، ساتھ لے کر آؤ. جب بچے 10 سال تک پہنچ جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر تاکید کرو، تنبیہ کرو. کیوں نہیں پڑھا نماز؟ آج ہم اپنے بچوں سے پوچھتے نہیں نماز کیا پڑھا کر بتا تو آج فجر کی نماز پڑھا کیا؟ پڑھا نہیں پڑھا. ظہر پڑھا نہیں پڑھا، عصر پڑھا نہیں پڑھا. آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنا پڑھا نہیں پڑھا. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا پڑھا نہیں پڑھا. سونے سے پہلے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا پڑھا نہیں پڑھا. فجر کے بعد یاسین پڑھنا پڑھا نہیں پڑھا. پوچھتے نہیں تو بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ بچوں کی تربیت بچوں پر کڑی نظر رکھنے سے ہوتی ہے. بچوں کی تربیت بچوں کو بار بار اخلاق، تہذیب، تمیز کی باتیں کرنے، سنانے، بولنے سے ہوتی ہے. بچہ جو پوچھا، گاڑی پوچھا دلا دیے، بچہ فون پوچھا دلا دیے، بچہ کوئی اور چیز پوچھا دلا دیے. بچوں کی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام تربیت نہیں ہے. بچوں کی طاقت اور بچوں کی ضرورت اور ان کی تقاضوں کو، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کو سامنے رکھ کر ان کی بات نہیں سننا. پہلے ہم اپنی بات بچوں کے دل میں سنانا. شریعت بچوں کو پہلے بتاؤ، اسلام کیا پہلے بتاؤ، ہم کس کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ بتاؤ، کس کی ہم امت سے ہیں وہ بتاؤ، نسبت بتاؤ، کس کے غلام ہیں پہلے بچوں کو بتاؤ، کیا کرنا ہے بتاؤ، پہلے کس کے لیے جینا ہے بتاؤ، کس کے لیے مرنا ہے بتاؤ، کس کا نام لے کر جینا بتاؤ، کس کے نام لے کر مرنا بتاؤ. بچوں کو پہلے بتانا. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. دین کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے. جو درجہ انسان کے جسم میں سر کا ہے وہی درجہ دین میں نماز کا ہے. سر کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، سر کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. ویسے ہی نماز کے بغیر آدمی کا دین نہیں رہ سکتا. بلکہ آدمی اگر نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے
اس آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان کوئی آڑ، کوئی دیوار نہیں رہتی، کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں رہتا. نماز کو چھوڑنے والا آدمی کفر کے، شرک کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. جب نماز آدمی ایک کافر کے، ایک مومن مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز دیوار، آڑ، پردہ، حائل چیز کا نام نماز ہے. مسلمان نماز نہیں پڑھتا، غیر نماز نہیں پڑھتا، دونوں فرق کیا رہ گیا؟ بازار میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، غیر مسلم بھی اٹھ کر نہیں آتا، مسلمان بھی اٹھ کر نہیں آتا، دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مومن مسلمان اور کافر اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے. اور نماز اگر چھوڑ دیا تو اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور نماز کبھی چھوڑنے والی چیز نہیں. سال میں ایک بار پڑھنے والی چیز نہیں نماز. عید میں ایک مرتبہ، شب قدر میں ایک مرتبہ، شب رات میں ایک مرتبہ، ویسے پڑھنے والی چیز نہیں نماز. اگر کوئی آدمی آپ کی صحبت میں رہ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے آدمی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اب ظہر کا وقت چل رہا ہے، تو اب اس غیر مسلم آدمی کو اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسے آ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا. اتنی اہمیت ہے نماز کی. مسلمان ہو گیا، اب اس پر روزہ اب نہیں آئے گا، رمضان میں اس کے پر روزہ فرض ہوگا، زکات اب اس پر فرض نہیں ہوگی. اس کے پاس مال ہو، مال پر سال گزرے، زکات فرض ہوگی. حج اب وہ غیر مسلم آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ حج نہیں کر سکتا. مال ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، تب جا کر حج کر سکتا ہے. لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو چیز ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے وہ نماز ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اسے نماز کیسا پڑھنا کیا معلوم، طریقہ رکعت کا بننا کیا معلوم، کیا بول کر رکعت بننا کیا معلوم، اسے نماز کیا بول کر شروع کرنا اسے معلوم نہیں، سورہ کب پڑھنا معلوم نہیں، صلاۃ کب پڑھنا معلوم نہیں، رکوع میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، سجدے میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، اتحیات میں کیا پڑھنا معلوم نہیں. 4 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت میں اتحیات کتنا پڑھنا معلوم نہیں، درود کب پڑھنا معلوم نہیں، دعائے معصورہ کب پڑھنا معلوم نہیں. لیکن پھر بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ بس تو اسلام قبول کر لیا تو اب تو نماز کو ادا کر لے. کیسا ادا کرنا آتا نہیں تو اسے کیا کرنا؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے مومن مسلمان، اس کے بازو میں کھڑ کر مومن مسلمان جو کرتا ہے، پرانا مسلمان، اس پرانے مسلمان کی حرکات کو، سکنات کو، وہ اٹھتا بیٹھتا جھکتا ہے، یہ نو مسلم بھی اسی کی طرح اٹھتا بیٹھتا جھکتا رہے گا تو اس کی نماز بھی اس کے ساتھ مل کر ادا ہو جائے گی. مطلب کیا ہوا؟ ایک غیر مسلم کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ اب وہ اسلام کے اندر آ گیا، ایمان کی بولنے کے اندر آ گیا تو اب اس پر سے ایک نماز کا وقت بھی ضائع ہو جائے، اللہ کو پسند نہیں. اب آ گیا بولنے کے اندر تو کچھ لے کر جائے، اب آ گیا ہمارے بولنے کے اندر تو ہمارے پاس سے کچھ تحفہ لے کر جائے، انعام لے کر جائے، نیکیاں لے کر جائے، جنت کا خزانہ لے کر جائے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اب مسلمان ہو گیا، اب اس پر نماز فرض ہو رہی ہے تو نماز کی اتنی اہمیت کی حامل ہے. نماز کے فوائد بھی ہیں. نماز چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے سخت وعیدیں بھی ہیں. پڑھنے پر فائدے، چھوڑنے پر نقصانات، سب طرح کے سب قسم کے واقعات سن چکے. اہمیت بھی معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، چھوڑنے پر نقصان کیا ہے، وعید کیا ہے معلوم ہے، پڑھنے پر وعدہ کیا ہے معلوم ہے، نہ پڑھنے پر وعید کیا ہے، تنبیہ کیا اللہ کی طرف سے پکڑ کتنی ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے پر، وہ سب معلوم ہے. اب کرنا کیا ہے؟ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. ایک مومن مسلمان آدمی سے نماز کبھی اس سے چھوٹتی نہیں
سکتے کبھی نماز اس سے. روزہ ہے، بیمار ہے آدمی، چھوٹ ہو سکتی ہے. آدمی کے پاس مال نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن مالدار نہیں ہے تو زکات نہیں ہے. نماز ہر آدمی پر، چاہے وہ مالدار ہو نماز فرض ہے، غریب ہو نماز فرض ہے، گورا ہو نماز فرض ہے، کالا ہو نماز فرض ہے، لمبا آدمی ہو نماز فرض ہے، پست قد ہو نماز فرض ہے، کھیڑے گاؤں کا آدمی ہو نماز فرض ہے، سٹی کا ہو نماز فرض ہے، ہندوستان کا ہو بھی نماز فرض ہے، عربستان کا ہو تب بھی نماز فرض ہے. کسی بھی ملک کا کیوں نہ ہو، جب وہ ایمان کے اندر آ گیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بس اس پر نماز فرض ہے. چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ غلام ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، امتی بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے. بس اس سے چھوٹ نہیں کبھی بھی. جب تک اس کے جسم میں سانس چلتی رہے گی تب تک نماز اس سے معاف نہیں. نماز کبھی معاف نہیں. معاف نماز ہونے کا سوال اس نہیں. آج ہم نماز کو کتنا آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، کتنا آسانی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے. شیطان بھی کرتا کیا معلوم کام، عین نماز کے وقت میں کوئی اہم کام کو یاد کر دیتا یا کوئی اہم کام کے اندر مصروف کر دیتا. اس کا کام کیا، تمام مسلمانوں کو جہنم میں داخل کرنے کا پلان پورا کرنا، اور پلان پورا کر رہا ہے. ہم بھی کیا کرتے، اس کی پلان کو ہم پاس کرتے. چلتا وہ بھی کر دوست، تو نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا. ایک بات سنو نہیں، شیطان کو اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تو شیطان سجدے سے انکار کیا. وہ سجدے کا انکار تو اللہ کے سجدے کا انکار نہیں تھا، وہ اللہ کے سجدے کو شیطان بہت کر دیا تھا. لیکن شیطان جس سجدے سے انکار کیا وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا، اللہ کا سجدے کا انکار نہیں تھا. وہ آدم مخلوق انسان کے سجدے کا حکم تھا، انکار کر دیا تو کیا ہوا. شیطان وہی کہتا ہے جب کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو شیطان یہی کہتا ہے، مومن مسلمان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کان میں آ کر یہی بولتا ہے، ہم کو سنے نہیں آتا. وہ شیطان بولتا ہے، اے اللہ کے رسول کے غلام، اے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، میں تو بس ایک سجدہ، وہ بھی اللہ کا نہیں تھا، مخلوق کا، انسان کا، آدم کا تھا، اللہ کے خلیفے کا تھا. اس ایک سجدے کو میں چھوڑ کر اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، رجیم بن گیا، لعین بن گیا، ملعون بن گیا، رجیم بن گیا. لیکن تو کیسا عجیب انسان ہے، میں مخلوق کا سجدہ چھوڑ کر اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، تو خالق کا سجدہ چھوڑ رہا ہے. تیرے اللہ کے بیچ میں کتنی دوری ہوگی تو خود سوچ لے. میں بھی نہیں جانتا، میں ایک سجدہ چھوڑ دیا مخلوق کا، آدم کا، تو اللہ کے میرے بیچ کتنی دوری آ گئی، میں اسے سوچ نہیں سکتا ہوں. اللہ مجھے کتنا دور بھگا دیا اپنے دربار سے. اب تو میں ایک سجدہ چھوڑ کر اللہ مجھے دور کر دیا، تو دن میں کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے، تو اللہ سے کتنا دور ہونا جا رہا ہے، تو خود سوچ. نماز پڑھنے والے آدمی کا ذمہ اللہ رسول کے ذمہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں ہے، اللہ پر بھی نہیں، رسول اللہ پر بھی نہیں. نمازوں کی اہمیت اور نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا. لوگ جہنم میں جائیں گے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہوں گے. جہنم میں جانے والوں میں سے جیسے شرابی جہنم میں جائے گا، زانی جہنم میں جائے گا، چور جہنم میں جائے گا، تو ویسا جہنم میں جانے والوں میں سے ایک جماعت یہ بھی ہوگی، ایک جماعت اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے جہنم میں جانے کا وجہ اور ریزن کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا تم مسلمان تھے دنیا کے اندر، تم اپنا نام مسلمانوں کے نام پر رکھتے تھے، لیکن تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ کافر پوچھیں گے، کافر جب کیا بولیں گے؟
ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو کیا کہیں گے مسلمان؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں آ گئے. نماز کی پابندی کرنا، نماز کے بڑے فوائد ہیں. نماز کے اندر، نماز ایک ایسی عبادت ہے دین کے اندر تمام ارکان اسلام کے، اسلام کی جتنے عبادات ہیں وہ تمام عبادتوں کی جامع عبادت ہے. مثال کے طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ. تو نماز کے اندر بھی توحید کا اقرار ہے. التحیات کے اندر بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے. التحیات کے اندر، نماز کے اندر بھی رسالت کا اقرار ہے. نماز کے باہر دین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام میں سے، قرآن میں سے ہے کہ اللہ نے کیا کہا، تمام مسلمانوں کو اتحاد سے رہو، متحد رہو. جب اپنی اجتماعیت کو، اپنے اتحاد کو، ایکمتم کو توڑنا نہیں، تو یہی ایک شکل ہمارے نمازوں کے اندر ہوتی ہے. ایسے بہت ساری نمازوں کی، نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. نماز کا ایک فائدہ تو یہ کہ نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے کس سے؟ بری باتوں سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری صحبت سے روکتی ہے. اور نماز کے اندر یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رکھتے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور نماز کو آنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نماز کو آنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صلحاء کے ساتھ ہو جاؤ. نیکوں کے ساتھ رہنے کی جھلک نماز سے ملتی ہے، اتحاد کی جھلک نماز سے ملتی ہے. نظروں کو جھکانا یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک قرآن کی آیت پر عمل ہے. اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ کہتا ہے اے مومنو، پیغمبر آپ مومنوں سے کہہ دو مومن مسلمان کی نگاہوں کو جھکا لے. کیوں نگاہوں کو جھکا لو گے؟ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. نگاہوں کو جھکا لو گے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. نگاہ جب جھکیں گے آدمی زنا سے بچ سکتا ہے. نگاہ جب نیچی ہوگی آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. جب نگاہیں نیچی ہوگی آدمی کے اندر حیا آئے گی. جب نگاہیں نیچی ہوگی آدمی کے اندر، نماز کے اندر، آدمی کے عبادت کے اندر، آدمی کے نیک کاموں کے اندر شوق آئے گا، جذبہ آئے گا، لذت ملے گی. آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے ٹیسٹ ملے گا. کب ملے گا؟ جب نگاہ نیچی ہوگی تو تب آدمی کو عبادات کے اندر مزہ ملے گا. جب نگاہیں اٹھ گئی، جب نگاہیں بے لگام ہو گئی تو آدمی کو عبادتوں کے اندر مزہ نہیں ملتا. کب نماز ہوتی کب چلے جانا یہاں سے، کب بیان ختم کب بھاگ جاؤ یہاں سے. جکڑ کر پکڑ کر رکھے جیسا ہوتا آدمی کو. جب نگاہیں کنٹرول میں رہتی ہے تو آدمی کو کسی بھی بات کے اندر مزہ نہیں ملتا. عبادتوں کے اندر مزہ ملنا ہے، ایمان کے اندر حفاظت ہونا ہے تو اس کی مشق بھی نماز کے اندر ہوتی ہے. بندہ نماز کے اندر جب رکعت پڑھ لیتا ہے تو آدمی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے، نگاہوں پر کنٹرول رکھتا ہے. تو نگاہوں کو جیسا آدمی نماز میں نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بعد میں نماز کے بعد کے باہر کے ماحول میں بھی اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے. اس کا سبق اور اس کی پریکٹس اور اس کا مشق اللہ نماز کے اندر دے رہا ہے. اس طرح بہت سارے عبادتوں کے مجموعے کا نام نماز ہے. حج کے اندر آدمی حج کے اندر وقوف کرتا ہے عرفے میں، تو نماز سے آدمی قیام کرتا ہے، وہاں عرفے میں ٹھہرتا ہے، یا نماز میں آدمی ٹھہرتا ہے.
ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. آدمی زکات دیتا ہے، زکات کے اندر مال خرچ کرتا ہے. نماز کے اندر آدمی اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے، اپنے جسم کو آدمی نماز کے اندر لگاتا ہے، جسم کو خرچ کرتا ہے، وقت کو خرچ کرتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری. تمام عبادتوں کی نماز ایک مجموعہ ہے. تمام عبادتوں کی جھلک اگر دیکھنا ہے تو نماز کو اگر دیکھ لیں گے آپ، تمام عبادتوں کی جھلک نماز آپ کو مل جائے گی. اس لیے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. نماز ایک ایسی عبادت ہے، حضور کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، بس اندر تو ان کا دل بہت گندا ہوتا تھا حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن پھر بھی ایسے اندر سے مسلمان نہیں ہیں سو لوگ بھی ظاہری طور پر مشورے کے ساتھ آ کر نماز پڑھتے تھے. منافق لوگ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. آج ہم مسلمان ہو کر نماز چھوڑ رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہوگی؟ نماز چھوڑنے والے آدمیاں اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. سب سے پہلا حساب بھی مرنے کے بعد نماز کا چھوڑا. نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے. جس کی نماز سلامت، بس اس کے بعد کے پورے مرحلے سلامت. جو آدمی کو اللہ سوال کر دیا نماز کا، اس کے پاس نماز کا اکاؤنٹ نہیں ہے، نماز کی پوری فہرست خالی ہے. اب اس کے بعد کے مرحلے کو کیا کرے گا؟ نماز کی کبھی پابندی صحیح سے اپنا چہرہ، اپنا جسم نہیں پھیرنا کبھی. نماز کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے، محدثین میں سے، بہت بڑے محدثوں میں سے، عمر جان کے پاس گئے اور عمر کو بے ہوشی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے. پوچھنے لگے ان کو ہوش کرنے کے لیے کیا بولنا، کیا کرنا، کیا تدبیر اختیار کرنا. لوگوں نے کہا کہ آپ جو مناسب سمجھتے وہ کرو. صحابہ کو نماز کو چھوڑنا اور نماز کو بولنا ان کے جان کے اندر جان لاتا تھا. ان کے پاس اپنے جان سے بڑی چیز نماز تھی، اپنے ہوش سے بڑی چیز نماز تھی. اگر وہ بے ہوش بھی ہوتے تو نماز کا نام سن کر ہوش میں آتے تھے. وہی کہا نماز کا جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا تو ہوش میں آ گئے. نماز بولتے ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے. اور نماز پڑھنا ہے. جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اٹھ کر کھڑے ہو نماز کے لیے. نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کے چھوڑنے پر آدمی بہت سارے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. ہم کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنی مبتلا ہو جاتا ہے. نماز ایک ایکسرسائز ہے. جس طرح سے جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس اسلام نہیں، جن کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں، وہ لوگ صبح صبح بھاگتے رہتے ہیں روڈوں پر، چوراہوں پر، پارکوں میں فل نظر آتے ہیں، ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز سے ایسا عظیم تحفہ دیا. اس نماز کے اندر ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے. کسی طرح میں بھی اٹھنے کے فوراً نماز کی سبق اور نماز کا ایک پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یہ تعلیم ہے کسی دھرم کے اندر، اسلام کے اندر ہے. اسی لیے کتاب کے اندر کہا گیا مومن مسلمان کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، کافر کی زندگی کھانے کے رزق کے گرد گھومتی ہے. کیسا؟ مثال کے طور پر اب ہم فجر کو اٹھے تو فجر کیا کرتے؟ وضو کر کر زور سے پانی ہو کر نماز پڑھتے رہے. ظہر ناشتہ کر کے کام کو چلے گئے، 1 بج گیا، کام سے فارغ ہوئے، کھانے کا کچھ وقفہ مل گیا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ نمازی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. پھر کھانے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر کام پر چڑھ گئے، پھر 1-2-3 گھنٹے کام کر لیے، پھر اثر تک کام کر کے اثر کو کچھ چھٹی ملتی ہے، چائے کا کچھ انتظام ہوتا رہتا ہے، کام کرنے والوں کے لیے بھی چائے کا انتظام ہوتا ہے. تو اس وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہاں بھی مسلمان مومن کی نماز کا حکم ہے. جب رات ہوتی ہے تو تب بھی نماز کا حکم ہے. مطلب کیا ہے کہ مومن مسلمان کی زندگی نماز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. کافر زندگی کیا؟
رزق کے گرد گھومتی رہتی ہے. اٹھیں تو چائے پیو، اب تھوڑی دیر گزری ناشتہ کرو، ابھی ذرا تھوڑی دیر گزرا تو پھر کچھ کھاؤ، شام ہوئی پھر بڑے بچی چائے پیو، پھر کیا کہ ایک سوئے تک کھاتے رہنے کا ان کا زندگی کیا کھانا 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 کھانا. لیکن مومن مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اٹھے جب سے سوئے تک بھی نماز عبادت یہ چیز اللہ سمجھا چاہتا ہے. بندے تجھے اٹھنے کے بعد سے لے کر وہیں نماز کی تجھے پریکٹس کرا رہا ہوں میں، تجھے ایکسرسائز کرا رہا ہوں میں، تیرے پیٹ کے کھانے کی ہضمات کا میں انتظام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اولین پرسش نماز ہو، اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے تو سوال بھی اسی کا، اس گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں سوال نماز کا ہوگا. اگر پاس ہونا ہے تو یہاں مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کر دیں گے نمازوں سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا. ہاں اس میں یہ بندہ نمازی تھا، ہاں اچھا نمازی تھا، چلو بول کر اللہ تعالیٰ فیصلہ اچھا کر دیں گے. نمازی آدمی کا ذمہ اللہ رسول پر ہے، بے نمازی کا ذمہ کسی پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نمازوں کے پابندی اور اہتمام کرانے کی توفیق عطا فرمائے.